اے دل آزما نہیں ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ گل کی موت نے سب سے زیادہ مرحا کو دکھی کر دیا۔ وہ اس کی ایک اکلوتی سگی بہن تھی، اس کے سکھ دکھ کی ساتھی، جو اسے چھوڑ کر چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ یوں اچانک سے اس کی موت نے سب گھر والوں کو اداس کر دیا ہے۔ پولیس والے تو اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ گل نے مرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اسے سیڑھیوں سے کسی نے دھکا دیا ہے اور وہ اسی کمرے میں موجود ہے۔ اب اس کمرے میں جتنے لوگ موجود تھے، خاص طور پر گھر والے، سب پر پولیس کا شک ہے، خاص طور پر گل کی سوتیلی ماں پر۔ ایسے میں شیرین بیگم کو اپنی بیٹی کی حرکتیں عجیب لگ رہی ہیں۔ انائزہ کافی گھبرائی ہوئی اور پریشان ہے جب سے گل کے ساتھ یہ سب ہوا۔ پولیس کے خوف سے انائزہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی ہے، کیونکہ گل کا موبائل اس کے پاس ہے اور پولیس نے موبائل مانگا ہے، تو انائزہ سب سے پہلے گل کے موبائل کو غائب کرنے کی کوشش کرے گی، اس میں سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اگر پاس ورڈ لگا ہوا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہیں شیری بیگم اپنی بیٹی کے پیچھے سے اس کے کمرے تک آتی ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ ایسے میں انائزہ کو فون آ جاتا ہے شارق کا کہ گل کی طبیعت کیسی ہے اب، اسے ہوش آیا، اس نے کہیں تمہارا نام تو نہیں لے لیا۔ ایسے میں انائزہ روتے ہوئے بتاتی ہے کہ گل مر گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پولیس آ گئی ہے، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ایسے میں شارق جو اس کی آڈیو ریکارڈنگ اپنے پاس رکھ چکا ہے، جہاں پر اس کا اعتراف جرم تھا، اور اس کو استعمال کر کے وہ انائزہ کو بلیک میل کرنے والا ہے، لیکن فی الحال وہ انائزہ سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے کر آئے گا تاکہ بلیک میلنگ کا کام شادی کے بعد کیا جا سکے۔ وہ انائزہ سے بات کر رہا ہے، ایسے میں شیرین بیگم پیچھے سے آ کر انائزہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیتی ہیں، اپنے کان کو لگاتی ہیں، جہاں دوسری طرف شارق انائزہ کو سبز باغ دکھا رہا ہے کہ میں نے امی سے بات کر لی ہے، تم کہتی ہو تو میں رشتہ لے کر آ جاتا ہوں، لیکن ہاں بس یہ ہے کہ میرا گھر تمہارے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ شیرین بیگم یہ باتیں سننے کے بعد شارق کی اچھی خاصی طبیعت سیٹ کرتی ہیں کہ خبردار اگر میری بیٹی کو دوبارہ فون کیا یا اس سے ملنے کی کوشش کی۔ فون بند کر کے وہ انائزہ کو بھی وارن کرتی ہیں کہ تمہارے لیے میں نے اسفند کا سوچا ہے، اور یہ ٹٹپونجیا جس سے تم محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو تمہارے قابل نہیں، سمجھی تم۔ وہیں دوسری طرف مرحا کی حالت دیکھ کر اس کی تائی امی بہروز بھائی سے بات کرتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مرحا کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے جاؤں، شاید اس طرح گل کا غم کم ہو سکے۔ ایسے میں شیرین فوراً بیچ میں بولتی ہیں، بھابھی آپ مرحا کی فکر کیوں کرتی ہیں، میں ہوں نا اس کے پاس، اس کی ماں، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے۔ دکھ اتنا بڑا ہے، اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن بہروز صاحب اپنی بھابھی کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مرحا کو لے جائیں، شاید اس طرح وہ سنبھل جائے۔ یہ سن کر شیرین کو شدید غصہ آتا ہے، وہ مرحا کے کمرے میں آ کر اسے باتیں سناتی ہیں کہ اپنے باپ کو خود انکار کرو کہ تمہیں تائی کے گھر نہیں جانا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اسفند کو لے کر تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، ایک بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اسفند کی شادی صرف میری انائزہ سے ہوگی، اسی لیے اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال لو۔ بہرحال باپ کی اجازت پر مرحا اسفند کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے، اور شیرین بیگم انگاروں پر لوٹ رہی ہیں کہ کہیں وہ اسفند کو شیشے میں نہ اتار لے۔ وہیں مرحا کی اداسی اسفند کو پریشان کرتی ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ گل کا غم بہت بڑا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو مرحا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔